المطلب نے اپنے چھوٹے بیٹے یعنی عبداللہ کا نکاح قبیلہ زہرہ کے عبد مناف سردار ان کی بیٹی آمنہ کے ساتھ کر دیا، مگر کچھ عرصے بعد ہی عبداللہ کا انتقال ہوا۔ یہ تھا کہ عبد المطلب نے اپنے بیٹے کو مدینہ بھیجا، یا بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ملک شام بھیجا تھا تجارت کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے۔ جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو مدینہ کے اندر اترے اور مدینہ ہی کے اندر ان کی وفات ہو گئی۔ اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کو مدینہ خاص طور پر بھیجا تھا کھجور لانے کے لیے، کھجور لانے کے لیے۔ ہو سکتا ہے تجارت اور کاروبار کرتے ہوں گے مکہ کے اندر۔ آج بھی مدینہ کی کھجوریں مشہور ہیں، اس وقت بھی مدینہ کی کھجوریں بڑی مشہور تھی۔ اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے بے شمار کئی فوائد بیان کیے۔ ان میں سے بخاری کی ایک روایت کے اندر ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح کے وقت چند کھجور کھا لیا لا يضر سم ولا سعر، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے صبح کے وقت چند کھجور کھا لیا اس کو نہ تو زہر اثر کرے گا اس کے جسم کے اندر، اور نہ ہی ولا سحر، اور نہ ہی جادو۔ ذالک اليوم الى اللیل، جس دن صبح کھایا ہے اس دن سے لے کر کے رات تک۔ فائدے والی چیز تھوڑے نہ استعمال کریں گے، جن چیزوں کے اندر فائدہ ہے وہ چیزیں تھوڑے نہ استعمال کریں گے، ہم تو وہ چیزیں استعمال کریں گے جو ہمارے جسم کو کھوکھلا کر دے۔ چاہے ہزاروں لوگوں اور لاکھوں لوگوں کی موت ہو جائے کینسر کی بیماری پر، ہمیں ہوش نہیں آتا ہے۔ اس لیے اچھی چیزوں کا استعمال کیا کیجیے جو آپ کی صحت کے لیے اچھی ہو، جو ہانی کارک ہو آپ کے جسم کے لیے، جو آپ کے جسم کو اندر سے کھوکھلا کر دے، ایسے چیزوں سے خود اپنے جسم کو بچائیے۔ یہ صحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنے اور اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور ایسے چیزوں کا استعمال کر کے ہم اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا عبد المطلب نے عبداللہ کو، اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ اور یہ واقعہ نبی علیہ السلام سے پیدا ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ایسا ہے کہ نبی کے پیدا ہونے سے پہلے ہی عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ اور بعض جنہوں نے لکھا ہے کہ نبی کی ولادت کے 2 مہینے بعد عبداللہ کا انتقال ہوا، لیکن اکثر لوگوں کی نظریہ اسی طرف ہے کہ نبی علیہ السلام یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے، اور آپ کے پیدا ہونے سے پہلے جو ہے نبی علیہ السلام کے والد عبداللہ کا انتقال مدینہ کے اندر ہو چکا تھا۔ ان کی قبر جو ہے نامی جگہ پر ان کے ابا کی قبر ہے، جو مدینہ سے مکہ آتے سمے کچھ فاصلے پر ہے۔ بہرحال یہ حادثہ ہوا۔ اب اس کے بعد مکہ کی سرزمین پر قریش قبیلہ کے اندر ہاشمی خاندان میں 9 ربیع الاول کو عام الفیل ہاتھی والے سال کے اندر 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی دوشنبہ یعنی سوموار کے دن صبح کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری پیغمبر رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ کچھ مفسر مورخین نے لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول، لیکن مولانا صفی الرحمان مبارک پوری نے اپنی کتاب الرحیق المختوم کے اندر جو پورے دنیا کے اندر سیرت لکھنے میں جو کمپٹیشن ہوا تھا، اس کمپٹیشن کے اندر اول پوزیشن جس کتاب کو دیا گیا تھا کہ یہ سیرت کی سب سے معتبر کتاب ہے، یعنی الرحیق المختوم، اس کتاب کے اندر مولانا صفی الرحمان مبارک پوری نے تمام تحقیقات کرنے کے بعد لکھا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول۔ دیکھیے ولادت کی تاریخ کے اندر اختلاف ہے، لیکن وفات کی تاریخ میں کسی کا اختلاف ہے۔ نبی علیہ السلام کے وفات کا تاریخ 12 ربیع الاول ہے، اور اس کے اندر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ بہرحال نبی علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تو آمینہ نے کہا کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا،
اور اس بات کی تائید کئی ایک حدیث سے بھی آتی ہے، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ کیا دعا مانگا؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اے اللہ یہ کعبے کی تعمیر ہو گئی، اب اس کعبے کی حفاظت کرنے کے لیے ایک ایسا رسول انہی میں سے آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے۔ نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہیں جو بشارت دیا تھا اپنے بعد ایک نبی کی، میں وہ بشارت دیا تھا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور نبی علیہ السلام اسی بشارت